اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ آج امید ہے کہ باب خامس آپ کا ختم ہو جائے، اور جو میرا اندازہ ہے کہ باب اول کے بعد جو لمبی چوڑی ابحاث تھیں وہ باب خامس کی تھیں۔ حالانکہ شہرت یہ ہے کہ باب رابع کی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، لیکن باب رابع کی اگر لمبی چوڑی بحثیں بھی ہیں تو وہ عام دوسری کتب میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے وہ نئی بھی نہیں لگتی، اجنبی بھی نہیں لگتی۔ لیکن یہ باب خامس والی ابحاث جو ہے ذرا اجنبی لگتی تھی۔ پھر اس باب خامس میں جو آخری بحث حذف والی تھی وہ تقریباً 40 سے 50 مورد ایسے تھے، کہیں پر ایک لفظ حذف ہوتا تھا، کہیں پر جو 2 لفظ حذف ہوتے تھے، کہیں پر ایک جملہ حذف ہوتا تھا، کہیں پر 2 جملے حذف ہوتے تھے۔ آج پھر یہی فرماتے ہیں کہ 5 ایسے مورد ہیں جہاں پر پورا جملہ حذف ہو جاتا ہے۔ کتنے مورد بیٹا؟ 5 ایسے مورد ہیں۔ ان میں سے پہلا مورد، عبارت میں مثالیں پڑھیں گے، صرف میں موارد کے نام بتا دیتا ہوں۔ پہلا مورد یہ ہے کہ حرف جواب کے بعد جملہ حذف ہوتا ہے۔ حرف جواب جیسے ہم اردو سندھی میں بولتے ہیں، آپ مجھ سے کوئی چیز پوچھتے ہیں، آپ نے یہ کام کیا، میں کہتا ہوں جی، یہ ہے ہاں والا جواب، نہیں یہ ہے نفی والا جواب۔ اب جی میں نے یہ کام کیا، اب یہ پورا جملہ جو کہ میں نے حذف کر دیا۔ اور دوسرا فرماتے نعمہ اور بئس کے بعد اگر مخصوص کو حذف کیا جائے تو بھی وہاں پر ایک جملہ جو ہے کیا ہے وہ گویا کہ ہم محذوف مانیں گے، اور حروف ندا کے بعد بھی ایک جملہ محذوف ہوتا ہے۔ انہیں شرطیہ کے بعد بھی ایک جملہ محذوف ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے خلیفہ دوم ابن خطاب کا جو ہے کیا ہے وہ ایک جملہ دیا ہے۔ حالانکہ آج کل اپنے پاکستان میں عجیب قوانین بن رہے ہیں، اور یہاں پر سمجھنے سے زیادہ جذبات سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اب اس قسم کے جملے پہ بات کرنے میں کوئی اہانت تو نہیں ہے، جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے، لیکن پھر بھی گھما پھرا کے اس کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ توہین ہے۔ خیر، ہم تو بھائی ایک قانون نحوی کو دوسرے خلیفے کے جملے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ان نے جب حضرت فاطمہ کے دروازے پہ گئے تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ اس گھر میں تو فاطمہ بھی ہے، تو کہا وَإِن، بھلی فاطمہ کیوں نہ ہو، یعنی کیا، میں اس دروازے کو جلا دوں گا جو بھی اس گھر میں ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جملہ پورا ان کے بعد ہے کیا وہ تقدیر میں ہے۔ اور 5واں مورد جو ہے کیا ہے جناب، وہ بھی گویا کہ ان کے بعد ہے، لیکن اس ان کو پھر ماں کے ساتھ بھی انہوں نے ملا دیا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جملے سے زیادہ چیزیں حذف ہوتی ہیں، اس کے لیے 3-4 آیتیں پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ آیتوں والی بحث نحوی سے زیادہ مفسر کی طرف رجوع کرتی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کچھ ایسے حذف ہیں جہاں پر قواعد نحوی تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی حذف ہے۔ مثلا آپ کوئی جملہ دیکھتے ہیں وہاں مبتدا نظر آتی ہے تو آپ خبر کو محذوف مانیں گے، کہیں پر خبر نظر آتی ہے تو آپ مبتدا کو محذوف مانیں گے، کہیں پر آپ کو جو ہے کہ شرط نظر آتی ہے تو آپ کہیں گے جزا تقدیر میں ہے، کہیں پر جزا تقدیر میں ہوگی تو آپ کہیں گے شرط جو ہے کیا ہے مانیں گے، مطلب اس طریقے سے وہ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عبارت پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا باب خامس پورا ہو جائے گا۔ حذف الکلام بجملت ہی، کلام کا حذف ہونا بجملت ہی، ہی کی ضمیر جائے گی کلام کی طرف، یعنی کلام کے پورے جملے کے ساتھ۔ یکعو ذالک، بیٹا ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ حذف الکلام۔ یہ حذف الکلام وہ واقع ہوتا ہے باضطراد، کثرت کے ساتھ، قلت شاذ نادر نہیں ہے، فی مواضع، چند موارد میں، احدھا، ان مواضع میں سے پہلا موضع، ٹھیک ہے، بعد حرف الجواب،
حرف جواب کے بعد ایک جملہ تقدیر میں ہوتا ہے، یقال کہا جاتا ہے اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا، فتقولو تو پھر آپ کہتے ہیں نعم جی ہاں، یعنی اصل میں یہ ہے نعم قام زید، جی ہاں زید کھڑا ہے۔ یہ تو تھا جملے مثبت، یا یوں کہا جاتا ہے الم یقم زید، کیا زید نہیں کھڑا۔ اگر آپ بھی نہیں کھڑے کا جواب دینا چاہتے ہو آپ کہیں گے نعم، لیکن اگر آپ نفی کو اس بات میں تبدیل کرتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے بلا، نہیں بھائی وہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ فتقول نعم، تو آپ کیا کہیں گے نعم کب، ان صدقت النفی، اگر آپ نفی کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اس نے بھی نفی کی، آپ کہتے ہیں جی ہاں آپ والی نفی صحیح ہے۔ وہ بلا، یا آپ بلا کے ساتھ جواب دیتے ہیں ان ابطلتہ، ابطلتہ یعنی اگر تو باطل کرتا ہے نفی کو۔ الثانی، دوسرا مورد جہاں پر پورا جملہ حذف ہوتا ہے، بعد نعم و بئس، نعم اور بئس کے بعد جناب جملہ حذف ہوتا ہے۔ اذا حذف المخصوص ہو، البتہ یہ اس وقت ہوگا جب مخصوص کو بھی حذف کیا جائے۔ اگر مخصوص موجود ہوگا تو پھر زیادہ سے زیادہ اس کو آپ مبتدا مانیں گے تو اس کی خبر کو محذوف کریں گے، پھر جملہ محذوف نہیں ہوگا۔ وقیل، اور کہا گیا ہے ان الکلام جملتان، کہ بھائی یہ کلام دو جملے ہوتا ہے، یعنی نعم اور اس کے فاعل والا ایک جملہ، ٹھیک، اور اس کے بعد مخصوص بالمدح اور اس کی خبر وغیرہ کو جو ہے کیا ہے تقدیر میں رکھے، یہ دو جملے ہو گئے۔ جیسے انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، ٹھیک ہے۔ نعم العبد، وہ اچھا عبد تھا، اب نعم فعل مدح، العبد اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ هو الایوب، ٹھیک ہے، تو اب هو الایوب کو یا ہوا کو مبتدا مانے، الایوب کو خبر مانے، تو یہ گویا کہ جملہ جو ہے کیا وہ حذف ہے۔ الثالث، بعد حروف ندا، حروف ندا کے بعد بھی جملہ حذف ہوتا ہے، جیسے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم یہ چیز جانتی۔ اصل میں یوں ہے اذا قیل انہ علی حذف المنادی، جب کہا جائے کہ اس جملے میں منادی کو محذوف کیا گیا ہے، اے یا ہؤلاء، تو بھائی پھر یا ہؤلاء میں تو ایک لفظ تقدیر میں ہے، کہتے ہیں نہیں، اصل میں یہ ہے ادعو ہؤلاء، ادعو فعل و فاعل، ہؤلاء اس کا مفعول۔ الرابع، چوتھا مورد جہاں پورا جملہ حذف ہوتا ہے، بعد ان شرطیت، ان شرطیہ کے بعد جملہ حذف ہوتا ہے، کہ قول ابن الخطاب، جیسے ابن خطاب صاحب کا قول ہے، لما اعترض علیہ، جب ابن خطاب پر اعتراض کیا گیا، بأن فی الدار فاطمہ علیہ السلام، کہ اس گھر میں جس کے دروازے پہ تم آگ لے آئے ہو اس میں تو فاطمہ بھی ہے، وَإِن، تو خلیفہ صاحب نے کیا کہا، اگرچہ، بھائی کیا مطلب، اے وَإِن كَانَتْ فِي الدَّارِ فَاطِمَةٌ أُحْرِقَنَّهَا عَلَى مَنْ فِيهَا، میں اس گھر کو جو کوئی بھی اس میں ہے جلا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا جملہ ان کی بات تقدیر میں ہے۔ الخامس فی قولہم، پانچواں مورد جہاں پر جملہ حذف ہوتا ہے، فی قولہم، عربوں کا یہ قول ہے، افعل ھذا، تم یہ کام کرو، اما لا، اے ان کنت لا تفعل غیرہ فافعلہ، اگر دوسرا کام نہیں کرتے تو کم از کم پانی تو پلا دو، ٹھیک ہے۔ کس میں، لبیب میں میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اگر وہ آپ کہیں تو گھر پہ میری پڑھی ہے، میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں۔ حذف اکثر من جملۃ، ایک جملے سے زیادہ الفاظ کو حذف کرنا، فی غیر ما ذکر، ان پانچ مورد کے علاوہ دوسرے موارد میں، قالو، ان دوسرے موارد کا جو ہے نا کوئی ان کے پاس یوں سمجھے پیمانہ نہیں ہے کہ ان کو عدد میں گنتی کرے کہ وہ 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، بس جب عربی بول چال میں دیکھتے ہیں تو پھر ان کو یہ چیز نظر آ جاتی ہے۔ خوب، قالو کہا ہے انہوں نے، فی الحال ہم نحویوں کی طرف پلٹیں گے کیونکہ گفتگو نحویوں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، فَقُلْنَا لکھا ہے یا آپ کے پاس کلنا، حالانکہ کلنا نہیں ہونا چاہیے، فَقُلْنَا،
ٹھیک ہے، ہم نے کہا اضربوہ ببعضھا، مثلا تم اس گائے کے ٹکڑے کو ٹھیک ہے اس میت کے ساتھ ملا دو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہو جائے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ ان تقدیر، اس کی تقدیر کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ اس کا کچھ ٹکڑا اس کے ساتھ ملا دو، فضربوہ، پھر انہوں نے وہ ٹکڑا ملایا۔ اب ضربوہ فعل فاعل مفعول، یہ جملہ یہ بھی تقدیر میں، فحیا، پھر وہ زندہ ہو گیا، یہ بھی جو ہے کیا ہے وہ تقدیر میں ہے۔ فقلنا، پھر ہم نے کہا یہ بھی تقدیر میں ہے، کذالک یحیی اللہ۔ اب دیکھیں کتنے جملے ہو گئے بھائی میرے، فضربوہ ایک جملہ، فحیا دوسرا جملہ، فقلنا تیسرا جملہ۔ حیا دوسرا جملہ ناصر بھائی کیسے ہوگا؟ حیا فعل، ہوا کی ضمیر اس میں مستتر، فعل اور فاعل مل کر یہ جملہ ہو گیا۔ وفی قولہ تعالی، اور اسی طریقے سے نحویوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، انا انبئکم بتأویلہ فارسلونی، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا پھر مجھے بھیجو۔ یعنی وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زندان کا ساتھی تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو آزادی مل گئی، پھر بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا، اب اس کو یاد آئے کہ حضرت یوسف تو تعبیر جانتے ہیں، اب کہتے ہیں الآیہ، یعنی یہ جو ہم نے آپ کے سامنے لفظ رکھے ہیں یہ آیت کے ہیں۔ ان تقدیر فارسلونی الی یوسف، اب ایک تو الی یوسف تقدیر میں ہے، لے استعبرہ، تاکہ میں یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھوں، یہ بھی تقدیر میں ہے۔ الرؤیا فارسلوہ، پھر انہوں نے بھی اس بندے کو بھیجا، یہ بھی تقدیر میں ہے۔ فاتاہ، پھر وہ بندہ حضرت یوسف کے پاس گیا، یہ بھی تقدیر میں ہے۔ وقال لہ، اور اس نے کہا یوسف کو، یا یوسف، ٹھیک ہے، اب یہ اتنے سارے جملے جو کہ وہ تقدیر میں ہیں۔ وفی قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، فقل نذهبا، ہم نے ان دونوں کو کہا، وہ دو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ فقل نذهب، ہم نے ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں جاؤ الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ فدمرناہم، پھر ہم نے ان کو عذاب کر دیا۔ اب دمرنا کا لفظی ترجمہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، ہم نے ان کو عذاب کر دیا۔ ان تقدیر، کہتے ہیں اس جملے میں یوں ہے، فقل نذهب الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا، پھر کیا ہو گیا؟ فاتیاہم، یہ دونوں اس قوم کے پاس گئے۔ فابلغاہم الرسالۃ، پھر ان دونوں نے ان کو اللہ کا پیغام بھی پہنچایا۔ فکذبوہما، پھر اس قوم نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فدمرناہم، پھر ہم نے بھی ان پر قوم والوں پر عذاب کر دیا۔ تنبیہ، الحذف الذی یلزم نحوی، ٹھیک ہے، میں یلزمو کہہ رہا ہوں، یلزمو بھی کسی حد تک گنجائش نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ حذف جو نحوی کے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے، کیا لازمی ہے؟ النظر فیہ، کہ وہ اس حذف میں نظر کرے، ہوا، وہ حذف ہے، مقتضتہ صناعتہ، جس حذف کی تقاضا کرتے ہیں قواعد نحوی، وہ نحوی کا کام ہے نا، ٹھیک ہے بھائی، ایک انجینئر ہے تو اس کا کام انجینئری والا ہے، میڈیکل والا کام نہیں ہے۔ وذالک، وہ کون سا حذف ہے جس کی قواعد نحوی تقاضا کرتے ہیں؟ بیان یجد خبرا، نحوی کو خبر تو ملتی ہے، بدون المبتدأ، مبتدا نہیں ملتی۔ اب قواعد نحوی کہتے ہیں کہ ہم مبتدا کو تقدیر میں مانو، ٹھیک، او بالعکس، یا ان یجد مبتدأ، وہ مبتدا کو دیکھتا ہے لیکن خبر نہیں دیکھتا، تو اس کو خبر تقدیر میں مانی پڑے گی۔ او شرطاً، یا وہ شرط کو دیکھتا ہے بغیر جزا کے، یا جزا کو دیکھتا ہے بغیر شرط کے، یا معطوف کو دیکھتا ہے بغیر معطوف علیہ کے، یا معمول کو دیکھتا ہے بغیر عامل کے، ٹھیک۔ تو ان موارد میں قواعد نحوی ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ کسی چیز کو تقدیر میں مانو، جیسے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بھائی اللہ مرفوع ہے، اب یہ یا تو مبتدا ہونا چاہیے یا فاعل، یعنی مرفوعات میں سے کسی ایک مرفوع کا لیبل لگانا پڑے گا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کو فاعل مانے، اس سے پہلے ایک فعل تقدیر میں مانے۔ لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور بضرور کہیں گے خلقہن اللہ، ان چیزوں کو اللہ نے خلق کیا ہے،
والنحو یا جیسے قالوا خیرن، انہوں نے کہا خیر. بھائی اب خیرن تو قالوا کا مفعول نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر انزل کو ہم تقدیر میں مانیں گے. وَنَحْوَ خَيْرٍ آفَاقَ اللَّهُ، یہاں پر خیرن مجرور ہے اور کوئی عامل جر بھی نہیں، تو لازمی ہمیں کوئی عامل جر ماننا پڑے گا. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، لیکن علماء کا قول یا یوں کہیں مفسرین کا قول، کہاں سرابیل تقیکم الحر، تمہارے لیے کپڑے بنائے گئے، ٹھیک ہے، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. ان تقدیر والبرد، یہاں پر حر گویا کہ معطوف علیہ ہے، معطوف موجود نہیں ہے. بھائی وہ کپڑے تمہیں سردی اور گرمی، حر گرمی کی معنی میں، برد سردی کی معنی میں. وَالنَّحْوَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ ان عبدت بنی اسرائیل. فرماتے یہاں پر کس چیز کو تقدیر میں ہے؟ فرماتے یہاں پر ہے وَلَمْ تَعْبُدْنِي، اور تو نے ہماری عبادت نہیں کی. فضول فی فن نحو، اس قسم کی جگہ پر تقدیر والی چیز کو ڈھونڈنا یہ علم نحو کے فن میں فضول ہے. وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُفَسِّرِ، ایسی آیات میں جہاں پر قواعد نحوی کی کوئی جو ہے کیا ہے ضرورت نہیں ہے، یہ مفسر صاحب کا کام ہے. وَكَذَا قَوْلُهُمْ، اور جیسے یہ نحوی کا کام نہیں ہے، مفسر کا کام ہے، اسی طریقے سے نحویوں کا قول یحذف الفاعل لعظمتہ، کبھی کبھی فاعل کو عظمت کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے، تو یہ بھی علم کلام یا تفسیر کی طرف جائے گا. وحکارت المفعول، مفعول اتنا نکما ہے کہ ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، تو حکارت کو تشخیص دینا یہ بھی نحو کا کام نہیں ہے. وبالعکس، یا کبھی کبھی فاعل کو حکارت کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے، مفعول کو عظمت کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے. اور للجہل بہی، یا ہم جاہل ہوتے ہیں فاعل سے یا مفعول سے، اس لیے اس کو حذف کر دیتے ہیں. اور للخوف علیہ، یا اگر ہم فاعل یا مفعول کا ذکر کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ اس کی جان نہ چلی جائے، اس کی عزت نہ چلی جائے. اور من ہو، یا ہم اس کو بچانے کے لیے اس کا نام نہیں لیتے، یا اس کی شر کی وجہ سے اس کا نام لیتے. علیہ یعنی اس پر خطرہ ہے، من ہو یعنی اس سے خطرہ ہے. وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ تَطْفُلُ مِنْهُمْ، بتحقیق کہ یہ جو ابحاث ہیں حذف والے، یہ طفیلی کا مطلب کیا ہے؟ دعوت ایک کوئی ساتھ میں کسی اور کو بھی لے کے جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں یہ صنعت البیان، یہ معنی بیان کا کام ہے، یہ نحوی کا کام نہیں ہے. وَلَمْ نَذْكُرْ بَعْضَ ذَلِكَ، ہم نے ذکر نہیں کیے ہیں بعض وہ موارد جہاں پر کوئی چیز حذف ہوتی ہے اس کتاب میں. کیوں؟ جرین العادت نحوین، نحویوں کی عادت کے مطابق کہ بھائی جو حذف نحو کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں. بل لأن وضعه لإفادت متعات التفسیر والعربیہ جميعا، بلکہ اس قسم کے حذف کو وضع کیا گیا ہے تاکہ فائدہ پہنچائے جناب تفسیر والوں کو اور عربیہ والوں کو جميعا. تو بہرحال یہ حذف کے بحث کو الحمدللہ ہم نے یہاں پر ختم کیا. کچھ تو حذف نحو کی وجہ سے تھے، کچھ غیر نحو کی وجہ سے تھے. امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ باب خامس ختم. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.